Shujauddin Sheikh Sahab has devoted his life for learning and teaching Quran in modern perspective. Currently, he is working as Director Academics in Al Ilm Foundation, Karachi. So, I would like to formally start the proceedings by requesting Dawood Manshawi Sahab for coming and reciting verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقول فصل وما هو بالهزل صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے ایک بابرکت مجلس میں ہم شریک ہیں اور بنیادی طور پر ہمارے جمع ہونے کی جو وجہ یا نسبت ہے وہ قرآن حکیم ہے اور اسلامک ڈپارٹمنٹ ہے آپ کی یونیورسٹی میں. میں ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, تمام اساتذہ کا اور ہمارے جو طلبہ ہمارے ساتھ ہیں کہ الحمدللہ اس وقت کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کا موقع ہے. دو تین پہلو ہیں قرآن کریم کے تعلق سے کہ جن پر یاد دہانی پہلے اپنے لیے اور ہم سب کے لیے مقصود ہے. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرما رہا ہے سورہ طارق کی آیت نمبر 13 اور 14 میں کہ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ. بلا شبہ یہ قرآن حکیم ایک فیصلہ کن کلام ہے, ایک ڈیسائسو ورڈ ہے. وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ کوئی بیکار شے نہیں ہے معاذ اللہ, یعنی جسے فراموش کر دیا جائے, نظر انداز کر دیا جائے, پس پش ڈال دیا جائے, یہ فیصلہ کن ہے. چنانچہ اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس قرآن حکیم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا. اسی کی ترجمان اقبال نے کی ہے کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو آج امت کی ذبح حالی پر ہم سبھی افسوس کرتے ہیں. اس کی بہت بڑی وجہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ قرآن حکیم کو ترک کر دیا جانا. ہاں یہ نقطہ واضح رہے کہ یہ ماننے والوں کے لیے اصول ہے. نہ ماننے والا تو فرعون بھی تھا, نمرود بھی تھا, شداد بھی تھا, حامان بھی تھا, قارون بھی تھا, ابو جہل بھی تھا, ابو لہب بھی تھا. ان لوگوں کو دنیا تو بہرحال مل گئی تھی. ماننے والوں کے لیے اصول یہ ہے کہ وہ اللہ کو مان کر اللہ کی مانیں گے, اللہ کی کتاب کو مان کر اس کی کتاب کی مانیں گے, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو مان کر ان کی مانیں گے تو اللہ اس دنیا میں بھی اپنی نصرت ان کو عطا فرمائے گا. یہ ماننے والوں کے لیے اصول ہے. چلیے دنیا عارضی ہے, فانی ہے, چند روزہ ختم ہو جانے والی. ابھی سورہ الرحمن کی تلاوت ہوئی, کل من علیہا فان, جو کوئی بھی ہے فنا ہو جائے گا زمین پر. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ والی بات سامنے آ گئی ہمارے. اصل مسئلہ آخرت کا ہے, وہاں بھی یہ قرآن حکیم فیصلہ کن ہے, ڈیسائسو ہے. اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام فرماتے, مسلم شریف ہی کی روایت کا آخری حصہ ہے, القرآن حجت لک او علیک. قرآن حکیم تمہارے حق میں حجت ہوگا, سفارش کرے گا, شفاعت کرے گا, یا تمہارے خلاف حجت ہوگا, شکایت کرے گا تمہارے خلاف. حد یہ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی شکایت کا ذکر بھی آتا ہے اور دنیا کے ساتھ ساتھ اہل علم کی ایک رائے آخرت کے تعلق سے بھی ہے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں ذکر آیا, وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول مکرم علیہ السلام رب کی حضور شکایت کریں گے کہ میرے رب میری اس قوم نے اس قرآن حکیم کو ترک کر دیا تھا. اس تعلق سے بہرحال یہ ملک خدا داد پاکستان بھی ہم نے اسلام کے نام پر لیا. قائد اعظم سے بھی پوچھا گیا تھا کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا, تو کہا تھا قرآن ہوگا. اور امت کے بہی خواہ اور امت کے اسلاف اور امت کے بزرگ اور امت کا درد رکھنے والے حضرات نے جب بھی غور کیا
اسی نتیجے پر پہنچے کہ ہماری اس دنیا میں بھی ذبح حالی کی بنیادی وجہ وہ قرآن حکیم کو فراموش کر دیا جانا ہے۔ چنانچہ اس کی طرف لوٹنا، اس کی طرف دعوت دینا، اس قرآن پاک کی طرف رجوع کا معاملہ کرنا، یہ امت کا درد رکھنے والے تمام ہی حضرات اور اسلاف نے متوجہ کیا ہے۔ اسی کی طرف آج توجہ اس تعلق سے کہ جب ہم یونیورسٹی میں ہیں اور ایک اسلامک ڈپارٹمنٹ میں ہیں، اور خوش قسمتی سے کہہ لیجئے کہ اس وقت ایک ترتیب کچھ بن گئی ہے یونیورسٹیز کی سطح پر بھی کہ قرآن حکیم کے ترجمے کے پڑھانے کا کچھ اہتمام شروع ہوا ہے۔ وہ نوٹیفیکیشن میرے علم میں بھی ہے جو گورنر پنجاب صاحب کی طرف یا ان کے بہاف پر جاری ہوا تھا۔ یہاں اساتذہ بھی ہیں اور ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس وہ یہاں پر لیے جاتے ہیں، مجھے بتائے گا جن کو پی ایچ ڈی کرایا جاتا ہے۔ اس سے کم آپ کا معیار نہیں ہے ماشاءاللہ، زبردست۔ مجھے خوشی ہوئی کہ یہاں پر وہ اسٹوڈنٹس فقط ہیں کہ جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کو بھی موقع ملا ہے یا مل رہا ہے یا ملے گا، اور دیگر فیکلٹی ممبرز کو بھی، کہ اور تمام ڈپارٹمنٹس میں جو بی ایس کا کورس ہے اس میں قرآن حکیم کے ترجمے پڑھانے کی ایک شکل بن گئی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اتنا مشکل معاملہ تو ہے، شاید وہ 1 کریڈٹ آور اس کے لیے ایلوکیٹ ہوا ہے، پھر اس کے اندر جو بھی تفصیلات ہیں وہ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس اپارچونٹی سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم روتے رہے کہ جناب ہمارا تعلیمی نظام اس میں سب سے پتلی کتاب قرآن پاک یا اسلامیات کی کتاب، سب سے پھیکی کتاب اسلامیات کی، سب سے کم مارکس کی ایلوکیشن اسلامیات، سب سے کم کلاسز کی ایلوکیشن اسلامیات، اور بہت سے لوگوں کے دل کی آواز بھی ہے سب سے کم یا لو پیڈ ٹیچر اسلامیات کا، ایسا ہی نا جی۔ لیکن جو بھی آپ کہیں ایک ترتیب بنی ہے اسکولوں کی سطح پر بھی اور یونیورسٹیز کی سطح پر بھی۔ 5.5 کروڑ بچہ اسکول جاتا ہے کم و بیش پاکستان بھر میں، اور 1.5 کروڑ کم و بیش باہر ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ سلسلہ اللہ کے فضل سے چل پڑا تو معاملہ کہاں تک پہنچے گا۔ اسی طرح ہزاروں لاکھوں کی تعداد ہے جو کالج اور یونیورسٹیز کے اندر ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا احسان ہوا، پچھلے 10 برس میں کام چلا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہاں تک پہنچایا ہے۔ قرآن پاک کیا ہے، بعض مرتبہ کبھی ہم اسکولس میں بات کرتے ہیں، یونیورسٹیز میں بھی بات آئی، یار یہ ایک ایڈیشنل سبجیکٹ آ گیا ہے، ایک اضافی سبجیکٹ آ گیا ہے، یہ ایک بوجھ ہو جائے گا طلباء کے لیے، اس کے لیے بڑا آؤٹ آف دا وے ہمیں جانا پڑے گا۔ تو ہمارا ایک کاؤنٹر کوسچن یہ ہوتا ہے، کیا قرآن بوجھ ہے؟ کیا قرآن اضافی سبجیکٹ ہے؟ کیا قرآن کریم ایڈیشنل سبجیکٹ ہے؟ قرآن تو کمپلسری سبجیکٹ ہے۔ فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن۔ اللہ تو یہ پڑھوانا چاہتا ہے۔ 4 سال کا میرا بیٹا بھی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، آگے تو سورت اس کو یاد ہو گئی۔ اور 100 برس کا کوئی صاحب علم بھی کھڑا ہو، اللہ کا بندہ جو بوڑھا آدمی ہے 100 برس کا، وہ بھی یہی قرآن پڑھے یا سنے گا۔ تو اللہ تو اتنا چاہتا ہے 4-5 سال والے سے لے کر جو مرنے والا ہے ابھی اس تک کے لیے، چاہے وہ 100 برس کا ہو گیا ہو، فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن، ہر چند گھنٹوں بعد اس کمپلسری سبجیکٹ سے اللہ سارے انسانوں کو، چلے مسلمانوں کو گزارنا چاہتا ہے۔ اللہ نے تو یہ میکینزم دیا، لیکن حد ہماری یہ ہے، باقی ڈسپلنس کی میں بات کر رہا ہوں، پی ایچ ڈیز ہیں، ایم فل ہیں، ماسٹرز ہیں، اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، مسلمان ہیں، قرآن کے لیے بھی نہیں آتی، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سورہ اخلاص نہیں آتے، نام کسی کا نہیں لیں گے ہم، ٹھیک۔ میں اے ڈی ہوم کراچی میں کبھی کچھ پروگرامز کے لیے جاتا ہوں، اے ڈی ہوم کے شیلٹر ہاؤس کے یتیم بچے مجھے کہتے ہیں انکل، وہ انکل کو بھیج دیں ہمارے پاس، ہم ان انکل کو اخلاص کیا پورا اماں پارا پڑھا دیں گے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا، چلیے اسلامک ڈپارٹمنٹ ہے، علماء ماشاءاللہ موجود ہیں، آگے جو ساتھی ہمارے ہیں وہ پی ایچ ڈی بھی کریں گے۔ اچھا بھائی میں تو سمپل بہت پرانا سا ماسٹرز ہوں، بس میں نہ ایم فل، نہ پی ایچ ڈی، نہ عالم، نہ عارف، و بقول اقبال کے کچھ بھی نہیں ہوں، بس سادہ سی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، خدمت کی، وہ اس کا تجربہ آپ کے سامنے، اور سر نے فرمایا ڈاکٹر صاحب نے کہ بھی تھوڑا موٹیویشن اور ترغیب و تشویق کا معاملہ اس میں آ جائے۔ اور اگر آج ایکٹ کے تھرو اسکولز میں بات آ گئی ہے، مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کی تھوڑی مشکل ہوگی ابھی، لیکن آ تو گئی ہے نا یونیورسٹی میں، تو آپ اللہ کے فضل سے، اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہمت دے، ہم ایسی کوئی ہمت پکڑیں اور اللہ سے مانگیں۔ کبھی وہ ہمارے اسلاف و بزرگ ہوا کرتے تھے، ہمارے بڑے ہوا کرتے تھے، راتوں کو اپنے ایک اسٹوڈنٹ کا نام لے کر دعا کرتے تھے۔ آج تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا، کلاس کتنے گھنٹے کی، 1.5 گھنٹے کی کلاس، اس کے بعد تو جا میں جا۔ کبھی وہ ہمارے بزرگ تھے، اسلاف تھے، جو اپنے شاگردوں کا نام لے کر دعا کرتے تھے، اور کمزور کا زیادہ خیال کرتے تھے۔ ہمارا تو خیال ہے کہ یار ذرا جو کریم ہے اس کو لو، وہ کریم آگے اور بڑھے گی، میرا نام روشن ہوگا۔ یہ کوئی کمال تھوڑی ہے، ڈل کو اٹھاؤ،
کمزور کو اٹھاؤ تو مزہ ہے نا. چلتی گاڑی کو دھکا لگائیں تو کوئی کمال کی بات نہیں. لوگ کہیں کہ بھائی چلتی گاڑی کو دھکا لگا رہے طبیعت تو ٹھیک ہے, اور کھڑی ہوئی گاڑی کو دھکا لگائے تو یہ بات ہے نا. تو ان بچوں کو اللہ کی نعمت سمجھیں. بلکہ کیونکہ میرا ایک تعارف بڑا اچھا ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب نے کروایا, ایک داعی کا تعارف, لیکن ہم اللہ کے دین کے داعی ہیں بنیادی طور پر, ٹھیک ہے. کہ داعی بھکاری ہوتا ہے, اس کو لوگ چاہیے. بھائی سن لیں میری بات, ایک استاد اتنی زبردست پوزیشن پر ہے, امت اپنے بچوں کو بھیجتی چلی جا رہی ہے اس کے پاس. ایک ڈاکٹر, ابھی کئی بات ہو رہی تھی, ایک ڈاکٹر اتنی زبردست پوزیشن پر ہے کہ مریض اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. ہمیں تو کہنا پڑتا ہے بھائی, ہم ڈاکٹرز کے کہنے پہ حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں نا, یا کولیسٹرول کا پرابلم ہے, شوگر کا پرابلم ہے, ڈاکٹر کے کہنے پہ حلال چھوڑ دیتے ہیں. یار اللہ کے کہنے پہ حرام تو چھوڑ دو, مخلوق کے کہنے پہ حلال چھوڑو, خالق کے کہنے پہ حرام تو چھوڑو. لوگ ڈاکٹر کی اتنی مانتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. تو ان ڈاکٹر کو صرف یہ, بھائی 2 منٹ اور لگا لے تھوڑا سا, یہ اس نے تجھے, اس مریض نے تو تیرے حوالے کر دیا اپنے آپ کو, تو تیری اور بھی سن لے گا انشاءاللہ تعالی. تو ایک ڈاکٹر ہو, ایک استاد ہو, اور بھی پروفیشن ہو سکتے ہیں. یہ اتنے قیمتی پروفیشنز ہیں کہ یہاں مخلوق چلی آ رہی ہے, ہمیں تلاش کرنا پڑتا ہے, 100 لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ایڈورٹیزمنٹ کرنی پڑتی, اور یہاں ایک استاد کے پاس بچے کھینچے چلے آ رہے ہیں, طلبہ کھینچے چلے آ رہے ہیں. اس کو اپارچونٹی کو اویل کریں. اور ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں, ہم خیال لوگ ہیں, اور آپ سوچیں آپ کے میرے تھوڑا توجہ کرنے سے, تھوڑا پلان کر کے آئیں کلاس کے اندر, ٹھیک ہے ٹائم کم ہے, کچھ اسائنمنٹ بچوں کو دیں, ہم نے بھی کچھ ریکمنڈیشنز اس کے اندر دی ہیں, جو بھی باہمی مشاورت سے ہو, ہم اپنا اس میں وزن ڈالیں کہ یہ تجربہ ناکام نہ ہو, ہم کر کے دکھائیں. مطلب ہمارے ان بچوں کا دل چاہے کہ قرآن سمجھ کر پڑھیں, ان کا دل چاہے کہ قرآن سے جڑیں. اور سچی بات ہے, یہ ایک ہی وہ پروگرام ہوتا ہے نا, یا تو اسلامیات کا پیریڈ ہوتا ہے اسکول لائف کے اندر, یا کالج میں اگر کہیں اسلامک اسٹڈیز ہے, اور اب قرآن پاک اگر آ گیا ہے, باقی شاید اس کو کہیں اور موقع نہیں ملے گا. تو ہم سمجھیں کہ ناؤ اینڈ نیور والی بات ہے, جتنا اس میں دے سکیں گے وہی دے سکیں گے جو اس کی زندگی بنا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ آگے. اور ایک ایک میرا طالب علم میری اور آپ کے لیے وہ حدیث مبارک کے مطابق 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی. سرخ اونٹ اس زمانے کا سب سے بڑا سواری کا معاملہ, مہنگی سواری, اس سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تمہاری وجہ سے ایک شخص ہدایت کے راستے کی طرف آ جاتا ہے. تھوڑا سا اور احساس کریں, ہمارا معاملہ ہے کہ مال مفت دلی بیر ہے, ہر گھر میں 10 نسخے قرآن پاک کے ہیں, احساس نہیں. لیکن خاص طور پر وہ لوگ جو ریورٹڈ مسلمز کہلاتے ہیں, جو غیر مسلم سے مسلمان ہوئے ہیں, ان کی زندگیاں پڑھیں, عش کر اٹھتے ہیں ہم لوگ. کیوں؟ انہوں نے اپنے ایمان کی کاسٹ پے کی ہے. ہمیں تو ماں کی گود میں مل گیا, احساس نہیں. قرآن گھر میں رکھا مل گیا, احساس نہیں. لیکن کو پڑھے نا علامہ محمد اسد کی سٹوری, روڈ ٹو مکہ کے نام سے بڑی مشہور ہے, اردو میں بھی ترجمہ ہوا, طوفان سے ساحل تک, اور پھر بہرحال عربی پڑھی اور لغہ فصحیٰ پڑھی, عرب کے علاقوں میں جا کر پڑھی, پھر قرآن پاک کا انگلش میں ترجمہ کیا, تشریح بھی کی. کچھ جگہوں سے ہمارے علماء کو کچھ اختلاف ہے, لیکن عموم کے اعتبار سے کام بڑا اچھا ہے. لیکن ان کی بھی زندگی قرآن پاک سے بدلی. تفصیلی واقعہ ہے, سورہ تکاثر کی 2 آیات نے سمجھا دیا کہ مال, دولت, فیسلٹیز, یہی سب کچھ نہیں ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, زندگی بدل گئی. ایسی میں آپ کو دعوت دوں کہ آج جو ریورٹڈ مسلمز ہیں, ان کی 99% میجورٹی وہ ہے جو اللہ کے کلام کو بالاستیعاب پڑھ کر اسلام کی طرف آتے. مشہور ایک نام ہے ڈاکٹر مورس بکائی کا, قرآن, دا بائبل اینڈ دا ماڈرن سائنس. خود ڈاکٹر تھے, بائبل کا مطالعہ کیا, پھر بہرحال کسی طور قرآن کریم کی طرف آئے, اور پھر ثابت ہوا, ان کے سامنے واضح ہوئی بات کہ بائبل میں تو بہت سارے ایررز ہیں, میڈیکلی بھی اور ادروائز بھی, اور قرآن پاک کے اندر کوئی صدا کا معاملہ نہیں. اس نے قرآن پاک کے اس پہلو نے ان کو پوزیس کر لیا. اس طرح اور بھی آپ کے سامنے مجھ سے زیادہ, جو میں 2 کوٹ کروں, 20 مثالیں ہوں گی. تو اگر وہ جو غیر مسلم تھے ذرا قرآن پاک کی طرح توجہ کی, تو اللہ نے ایمان کی دولت عطا کر کے ان کی زندگیاں بدل لی, جن کو دیکھ کر ہمیں رشک آتا ہے. تو ہم جو پیدائشی مسلمان ہیں, ذرا ہمت پکڑیں گے تو اللہ نہیں بدلے گا ہمیں. کیا ہمارے حالات کو نہیں بدلے گا؟ آج پوری قوم پریشان ہے, کرپشن کے تعلق سے اور دیگر مسائل کے حوالے سے ہم پریشان در پریشان ہیں. اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا معاملہ قرآن حکیم سے, اور ہاں جب ہم قرآن کہتے ہیں تو صاحب قرآن کی ذات جڑی ہوئی ہے قرآن حکیم سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ انکار سنت کا فتنہ اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. لیکن جب ہم قرآن کہتے ہیں تو مراد قرآن جمع صاحب قرآن, اس سے دین کی تعلیم ہمارے سامنے مکمل ہو کر آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو ہمیں BS کے پروگرام میں الحمدللہ ایک اپارچونٹی ملی ہے, ہم اس کو پوری جان لگا کر
پوری جان لگا کر جو بھی اس میں ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. یہ نسلوں کا معاملہ ہے, یہ نسلوں کا معاملہ ہے. 75 سالوں میں یہ نہیں ہوا ہے. پچھلے 10 سال کے تجربات اللہ کے فضل و کرم سے میرے سامنے ہیں الحمدللہ, اور جس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کچھ چاہ رہا ہے اس قوم کے تعلق سے. اور یاد رکھیے گا, صدیوں پہلے 14 صدیوں پہلے محمد مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے. جو کچھ تھا منظرنامہ ہمارے علم میں ہے. قرآن ہی عطا ہوا نا حضور کو. حضور نے قرآن یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, حضور نے قرآن ہی تلاوت کیا ہے, اور قرآن ہی کے ذریعے تزکیہ, قرآن حکیم ہی کی آیات کے احکامات کی تعلیم دی ہے, تشریف فرمائی, حکمت سکھائی ہے. تو آج بھی اگر ہم افراد کو بدلنا چاہیں تو قرآن کی طرف لانا پڑے گا. تمام مکاتب فکر کے علماء سے رابطہ رہتا ہے, تمام مکاتب فکر سے, میڈیا اور دیگر حوالوں سے. سب کا اتفاق ہے کہ ہماری ہارڈلی 1% آبادی ہے جس نے قرآن حکیم کا ترجمہ اپنی زندگی میں, اپنی پوری زندگی میں, اپنی زبان میں جس کو سمجھتا ہے, شاید 1 مرتبہ پڑھا. آپ اس سے اختلاف کر سکتے, 5% کر دیں, باقی کو پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہے قرآن پاک. اور جب اس کتاب سے جو قدر کی رات میں اللہ نے عطا فرمائی ہے, جو تقدیروں کو بدل دینے والا کلام ہے, اور آج کم سے کم انڈیویجول لیول پر ان کی تقدیریں بدل رہی ہیں جو قرآن کی طرف آئے ہیں, جن کو میں ریورٹڈ مسلمز کہہ رہا ہوں. تو امت اگر آئے گی تو قرآن تقدیر نہیں بدل دے گا ہماری. کافروں کو سمجھ آ رہی تھی, لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. تو کہتے ہیں مت سننا قرآن, اور قرآن سننے مت دینا. آج اگر ہمیں اور آپ کو صرف سنانے نہیں, پڑھانے کا موقع مل رہا ہے, سمجھانے کا موقع مل رہا ہے. جو مل رہا ہے اللہ کا کلام ہے, لئن شکرتم لازیدنکم. ارے شکر کرو کہ آج ایک اس پروگرام میں ہم تو روتے رہے نا, مل گیا نا موقع. اب ہمارا فرض ہے کہ ہم جانا ہے, جتنا ملا اس کی قدر کر کے, شکر کر کے ادا کریں گے, اس کی ذمہ داری. اللہ کہتا ہے لازیدنکم مزیدنکم. اور اللہ تقاضا کتنا کرتا ہے ہم سے. بی بی مریم سلام علیہا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا موقع قریب ہے نا, تو اللہ فرماتا ہے کہ ذرا تنے کو ہلا دیا تو کھجوریں آ جائیں گی نا. پانی اللہ نے خود جاری کر دیا. نقطہ ایک بیان کیا گیا, پانی بس میں نہیں تھا بی بی مریم کے لیے کہیں سے لے آتی, تو پانی اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا. تنے کو ہلانا بس میں تھا نا, اس کا تقاضا اللہ تعالیٰ نے کیا. وہ بھائی جو بس میں تم وہ کرو, باقی جو بس میں نہیں اس کی فکر نہ کرو. کام کس کا ہے؟ اپنا حصہ ڈالے, تنا تو ہلا لیں, کھجوریں بھی آ جائیں گی, پانی بھی آ جائے گا, سب کچھ بھی آ جائے گا. بس میری چاہت یہ ہے کہ آپ حضرات کو اگر یہ موقع ملا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنا ایکسٹرا ٹائم اس میں لگائیں. آپ کا ہمارا رویہ, آپ کا ہمارا کردار, آپ کا ہمارا جان لگانا, آپ کا ہمارا ان بچوں کے دلوں پر نگاہ رکھنا کہ ان دلوں میں قرآن کی محبت, ایمان کی جو ہے وہ یاری ہو جائے. اس قوم کے مستقبل کا سامنے رکھنا معاملہ, اور یعنی ہمارا رویہ, ہمارا کردار, ہمارے جیسچرز, ہمارا اخلاق, ہماری محنت ہمارے طلباء کے دلوں کو جیت لے, اور ان کا بھی دل کرے کہ مجھے قرآن پڑھ, ریلیٹ کریں, ان کی زندگی سے ریلیٹ کریں, امت کے مسائل سے ریلیٹ کریں. دنیا کہاں آج کھڑی ہے, نکاح کے بندھن کو چھوڑا تو بربادی کی طرف آ رہی ہے, سود کے دندوں کو اختیار کیا بربادی کی طرف آ رہی ہے, فیملی سسٹم اگر برباد ہو رہے تو نفسیاتی امراض بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ریلیٹ کریں اس چیز کو, لگے کہ ہاں یہ قرآن آج میرے لیے ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچے بھی لبیک کہیں گے, ان کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. بہت ہیں بچے اس قوم میں تھے, 60% ہیں, اور بخدا ایسی پیاری پیاری مثالیں آئیں گی کہ یہ بچے جن میں ایتھیزم آ رہا ہے, ذرا محنت کی گئی تو خدا کی طرف آ گئے ہیں. ہم تو پہلے روتے تھے انکار سنت کا فتنہ ہے, آج چھوڑ دیں تو خدا کی ذات پر بحث کر رہے ہیں. ایتھیزم آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا آپ کے ہمارے, تو کس سے مقابلہ کرنا ہے؟ ہم نے اور آپ نے مقابلہ کرنا ہے. فرشتے بعد میں آئیں گے, پہلے ہم نے اور آپ نے کھڑا ہونا ہے. فضائے بدر تو پیدا کریں, فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. تو ایک تو میری خواہش ہے, دلی خواہش ہے کہ اس میں جو ہم حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں. آخری 3 منٹ میں آپ کو دے رہا ہوں. ایک قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا, قرآن حکیم کی اقامت کے لیے آیا. قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں دیا. محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی تو 4 نمازیں بھی قضا ہوئی ہیں احزاب کے موقع پر. کچھ اور بھی مشن تھا نا, هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللہ نے سب رسول مکرم کو بھیجا الہدا, قرآن حکیم دے کر, دین حق, دین اسلام دے کر, ليظهره على الدين كله, تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. اور ایک دن میں اللہ چاہتا قرآن نازل ہو جاتا, لیکن 23 برس میں اللہ نے دیا.
تاکہ قرآن جمع صاحب قرآن کو سامنے رکھا جائے اور اس 23 برس کی محنت کو رکھیں گے سامنے تو قرآن پاک کے بہت سے مقامات واضح ہوں گے. آج ایک مزاج ہے کہ علمی نکات قرآن سے لے لیے جائیں, ٹھیک ہے جی. آج ایک مزاج ہے کہ فقہی مسائل کا انفر کیا جائے, وہ امت کی ضرورت ہے. آج ایک مزاج ہے کہ اپنے مسلک کا درست ہونا قرآن سے ثابت کر دیا جائے. اس سے آگے اس قرآن پاک کی اقامت کا معاملہ, اس کے احکامات کا نفاذ ہو, جس کے لیے محمد مصطفیٰ کا خون طائف میں بہا ہے, احد کے میدان میں بہا ہے. روتی آنکھوں سے میں اور آپ انتظار میں کہ عمرہ کھلے تو میں بھی جاؤں, آپ بھی جائیں, حج پر بھی جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور محمد مصطفیٰ روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو جو ہے وہ الوداع کہہ کے جا رہے ہیں اس دین حق کی جد و جہد کے دوران میں. ہاں فکر بدلے گی پہلے, افراد بدلے گی پہلے, تو پھر کسی بڑی انقلابی تبدیلی کی طرف ہم جا سکیں گے. وہ بھی پیش نظر رہے. صرف قرآن کا پڑھنا پڑھانا مقصود نہ بن جائے, یہ ضروری ہے, لازمی ہے, تقاضا ہے, کرنے کا کام ہے, مگر اس سے آگے بڑھ کر اس قرآن حکیم کی احکامات کے نفاذ کی جد و جہد اور اس کی طرف آنا اور امت کو لانا, یہ بھی قرض ہمارے کاندھوں پر ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, سب سے پہلے میں اپنے لیے کہ اللہ قرآن پاک سے ہم سب کو محبت عطا فرمائے, مجھے اور آپ کو یقین عطا کرے کہ اس کائنات میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں, اور اگر میری محنتیں سب سے بڑھ کر کہیں لگنی چاہیے تو اللہ کے اس کلام کی خدمت میں لگنی چاہیے. اور پھر اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ہمارے گھروں میں قرآن پاک کا نور ہو سب سے پہلے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آپ لوگ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جن کے پاس بچے چلے آ رہے ہیں, امت کے افراد چلے آ رہے ہیں آپ کے پاس. ان کو اپنا ایک بہت بڑا ایسٹ سمجھیں, بہت بڑا سرمایہ سمجھیں. ان میں سے ایک ایک آیت ہم سمجھا پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, ثواب بھی ملے گا, اس کی زندگی بدلتی ہے, ہمارے لیے ہاتھ بھی اٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بہت بڑی اپارچونیٹی, اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا, اس کو اویل کر کے ثابت کرنا کہ وی آر ریڈی. جو اپارچونیٹی ملے گی ہم اللہ کے کلام کی خدمت کی طرف بڑھیں. اور آخری بات یہ ہے ایک علمی نوعیت کی محنتوں سے آگے بڑھ کر عملی میدان میں قرآن چلتے پھرتے قرآن نظر نہیں آ رہے. آج کانا خلقہ القرآن, وہ چلتے پھرتے قرآن دکھائی تھے جن کو دیکھ کر لوگوں کا قرآن کی طرف رجوع بڑھے. اور پھر اجتماعی سطح پر اس قرآن حکیم کے نفاذ کے حوالے سے جو محنت درکار ہے اس کی طرف ہمارے قدم بڑھے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.